السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور تمام مسلمانوں پر جو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں الحمدللہ۔ آج جو ہے آپ لوگوں کے سامنے میں چند باتیں زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے رکھوں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس پر غور و فکر کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں جو ہوں اس موضوع کو شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں۔ چلیں میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے خالص ایمان عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو ہے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو ہے قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے، دل سے قبول کرنے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے ہمارے مال میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو فرض کیا گیا ہے اسلام میں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں سے فرض کر دیا تھا کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ہمارے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اسے ادا نہ کرے انسان تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر انکار کرتا ہے تو اسی طرح وہ زکوٰۃ المال ہے اور یہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا تعلق خاص طور پر رمضان کے روزوں سے ہے۔ زکوٰۃ المال کا تعلق ہمارے مال سے ہے، اور جو ہمارے پاس اس کا جو نصاب ہوتا ہے، بچا کچا جو کچھ بھی بچ جاتا ہے ہمارے اخراجات کے بعد وہ ہے۔ لیکن زکوٰۃ الفطر کیونکہ ہم ابھی رمضان کے مہینے میں ہیں اور 1-2 دن میں انشاءاللہ ہماری جو ہے عید بھی آ جائے گی، تو اس کا تعلق خاص ہمارے رمضان کے روزوں سے ہے، اور اس انسان سے ہے جو روزہ رکھتا ہے، اور اس انسان سے جو اس مہینے میں ہمارے ارد گرد غربت کی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لحاظ سے زکوٰۃ الفطر کا سیکھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ چند ہی باتیں ہیں لیکن اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی تھی، زکوٰۃ الفطر کیوں فرض ہوا ہے، اور میں بہت ساری آیتیں جو ہے قرآن کی حدیثیں ہیں لیکن میں ان کو پورے جو ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو بھی باتیں میں بتا رہا ہوں اس کی دلیلیں موجود ہیں انشاءاللہ، اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو آڈیو جو ہے جو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروں گا یوٹیوب پر تو میں اس میں ڈال دوں گا انشاءاللہ آپ کو حوالے کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی چیز ہے زکوٰۃ الفطر جو ہے فرض ہوا تھا شعبان کی مہینے میں، اور یہ ہجرت کے دوسرے سال، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں وہ فطرانے کی زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ الفطر کا مطلب ہے رمضان کے جو روزے ہم ختم کرتے ہیں اس کے بعد جو عید الفطر مناتے ہیں اس وقت جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کے لیے اس کو زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا دوسرا نام صدقۃ الفطر بھی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کو ہم فطرانہ کے نام سے بھی مشہور سمجھتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کا حکم کیا ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں، جس کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت موجود ہے، ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے، انس بن مالک سے روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر، یہ سارے صحابہ سے موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو ہر مسلمان کے اوپر فرض کیا تھا۔ ان مسلمانوں میں خاص طور پر الفاظ آئے ہیں جوان ہو مسلمان یا بوڑھا ہو، مرد مسلمان ہو یا عورت ہو یا بچے ہو، یا جو ہے آزاد مسلمان ہو یا غلام مسلمان ہو، سب پر جو ہے زکوٰۃ الفطر موجود فرض ہے۔ اور اس کی مقدار کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 1 ساعہ، جو مکہ مدینہ میں ایک معیار ہوتا تھا گنتی کا، ناپ تول کے لیے، جس کو آج کے علماء نے تحقیق کر کے یہ اندازہ لگایا ہے کہ 1 ساعہ کا مطلب ہوتا ہے 3.25 کلو سے لے کے 3 کلو کے درمیان میں، مطلب 3 کلو تک سمجھ لیں۔ اور یہ وہ چیزیں دی جاتی ہیں
جو کھانے کی چیزیں، دال ہے، جو ہے، باجرہ ہے، یا جیسے ہمارے جو ہے چاول ہے، کھجور ہے، اور جو بھی ہم جو ہے نارملی کھاتے پیتے ہیں، ان کو جو ہے 3 کلو ہر ایک فرد کی طرف سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور یہ فرض ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو انسان کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث پاک میں، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے جب زکوٰۃ الفطر دیتا ہے تو اس کی جو روزے میں کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ صاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اس کے عوض جو اس نے فطرہ دیا ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ ہے غریبوں کا ادا کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر کو غریبوں میں بانٹو، کیونکہ ان کو جو ہے عید کا جو ہے جیسے آپ عید کے جو ہے مزے لیتے ہیں، جس طرح اچھی طرح سے آپ عید مناتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی منانے کا حق ہے۔ تو وہ جو ہے اس دن جو ہے بھیک مانگنے سے بچ جائیں، باہر روزی کے لیے، کھانے پینے کی تلاش کے لیے وہ بچ جائیں، اور ان کو بھی جو اتنا میسر ہو جائے کہ وہ کھا پی کر بھی اپنی اچھی طرح سے عید منا سکے۔ تو یہ دونوں نقصان ہوں گے، ایک تو روزہ رکھنے والے کے لیے بھی اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بیچارے محتاج اور غریب ہیں۔ تو اس سے پوری باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ الفطر فرض ہے ہر شخص کے اوپر۔ غلام پر فرض ہے تو اس کو کون ادا کرے گا؟ اس کا جو آقا ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے۔ بچوں کے حق میں کون ادا کرے گا؟ وہ انسان جو ماں باپ ہیں، یا جو ان کے جو ہے رکھوالے ہیں، جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں۔ اور اسی طرح غریب کو کون ادا کرے گا؟ غریب پر بھی زکوٰۃ الفطر ہے۔ غریب کو جو زکوٰۃ الفطر باہر سے جو لوگ دیں گے، اس میں سے وہ اپنے حق کا 3 کلو نکال کے وہ اپنے سے دوسرے غریب کو دے دے گا۔ اس طرح جو ہے سارے غریبوں کو دیا جائے گا، اور سارے مسلمانوں کے طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے عید کی نماز سے پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرتا ہے تو یہ جو ہے زکوٰۃ الفطر کے طور پر قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر عید کی نماز کے بعد آپ نے اس کو زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا تو صدقہ تو ہوگا، لیکن وہ عام صدقہ کہلائے گا، جو فائدے جو دو بتائیں وہ پورے نہیں ہوں گے، اور اس کا وہ زکوٰۃ الفطر قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں سن لینے کے بعد جو ہے، اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے باہر بھیجنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ تو کدھر بھی بھیجیں آپ وقت سے پہلے بھیج سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے اندر یہ باقاعدہ سنت سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام 2 یا 3 دن پہلے عید کے جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے، اور جو لوگ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس پر جو زکوٰۃ جمع کرتے تھے ان کو دے دیا جاتا تھا، تاکہ وہ جو ہے عید کی نماز سے پہلے مستحقین کے پاس، غریبوں کے پاس وہ زکوٰۃ الفطر پہنچ جاتا تھا۔ تو اس سے جو ہے میں نے یہ ساری چیزیں بڑے شارٹ میں خلاصے کے ساتھ بتا دی ہے۔ زکوٰۃ الفطر فرض ہے ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے 1 ساع کا جو ہے 3 کلو اناج اس کو نکالنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو وقت سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور جو ہے حلال رزق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔